بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ رشیا کے سوچی شہر میں پوٹین روحانی ایردوان میٹنگ، IS دور کے بعد کے مڈل ایسٹ پر غور، سیرین اپوزیشن سے بات چیت کا منصوبہ۔ ریاض میں سیریا کے اپوزیشن لیڈرز کی میٹنگ، عادل الجبیر نے کہا عوام کے مطالبے پورے کیے جائیں۔ IS کے خلاف فتح سے مڈل ایسٹ میں امریکہ اور اسرائیل کی سازشیں ناکام بنا دی گئیں، ریولیوشنری گارڈز کے کمانڈر کو خامنائی کا جوابی خط۔ پوٹین نے بشار الاسد سے ملاقات کے بعد کی ڈونلڈ ٹرمپ اور شاہ سلمان سے بات چیت، نیتن یاہو اور سیسی کو بھی کیا فون۔ سعد حریری لبنان پہنچے، صدر میشیل عون سے ملاقات کے بعد استعفی ملتوی کر دیا۔ بیروت میں حریری کا لب و لہجہ نرم پڑ گیا، خطاب میں ایران اور حزب اللہ کا ذکر تک نہیں۔ شاہ سلمان کی صدارت میں سعودی کیبنٹ کی میٹنگ، ایران سے کہا حزب اللہ جیسے گروپوں کی مدد سے باز آ جائے۔ سعودی عرب میں احتیاط سے رہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے امریکی شہریوں کو کیا خبردار۔ بوسنیا کے قصائی رات کو ملڈیچ کو زندگی بھر قید کی سزا، مسلمانوں کی نسل کشی کا مجرم قرار دیا گیا۔ جدہ میں ہر طرف پانی، بارش اور سیلاب سے عام زندگی ٹھپ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل شروعات کرتے ہیں مڈل ایسٹ کی خبروں سے۔ سیریا اور عراق میں ISIS کی فیصلہ کن شکست کے بعد عالمی سطح پر سیاسی اور سفارتی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ رشیا کے سوچی شہر میں صدر ولادیمیر پوٹین، ترکی کے صدر طیب ایردوان اور ایران کے صدر حسن روحانی نے IS دور کے بعد کے مڈل ایسٹ کے بارے میں غور کیا۔ ایک دن پہلے سیریا کے صدر بشار الاسد نے اچانک رشیا کا دورہ کرتے ہوئے پوٹین سے ملاقات کی تھی اور ISIS کے خلاف لڑائی میں مدد پر ان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے بھی باقاعدہ طور پر IS کے صفائی کا اعلان کیا۔ رشیا، ایران اور ترکی کے لیڈرز کی یہ میٹنگ سوچی شہر میں ہوئی، جہاں پر سیریا میں سیاسی حل کے خاکے پر غور کیا گیا۔ سوچی میں یہ میٹنگ ایک ایسے وقت ہوئی جب سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں بھی صدر بشار الاسد کے مخالف 30 گروپوں کی ایک میٹنگ شروع ہوئی جو 3 دنوں تک جاری رہے گی۔ 28 نومبر کو جنیوا میں یونائیٹڈ نیشنز کی نگرانی میں سیریا امن بات چیت ہونے والی ہے۔ سوچی شہر میں لیڈرز کی ملاقاتوں سے پہلے تینوں ملکوں کے وزیروں نے اتوار کے دن ترکی کے انطالیہ شہر میں میٹنگ کی تھی اور سیریا میں قومی بات چیت کا ایک منصوبہ پیش کیا تھا۔ پتہ چلا ہے کہ پوٹین، ایردوان اور حسن روحانی نے سوچی میٹنگ میں اس منصوبے کو منظوری دی جس کے تحت اپوزیشن گروپ سے بات چیت کی جائے گی۔ ترکی، ایران اور رشیا کی کوششوں سے قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں حکومت اور اپوزیشن کے نمائندوں کے بیچ کئی دور کی بات چیت ہوئی۔ اس بات چیت کے نتیجے میں ہی سیریا میں سیف زونز بنائے گئے تھے۔ تینوں لیڈرز نے کردوں کے مستقبل کے حوالے سے بھی ایک رپورٹ پر غور کیا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے سیریا کے اپوزیشن کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیریا بحران کا حل صرف یہ ہے کہ اتفاق رائے کے ذریعے سیرین عوام کے مطالبے پورے کیے جائیں۔ انہوں نے ریاض میں اپوزیشن گروپس کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ عادل الجبیر نے کہا کہ اس بحران کا حل صرف یہی ہے کہ جنیوا سمجھوتے اور سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کی بنیاد پر سیریا کے عوام کے مطالبے اتفاق رائے سے پورے کیے جائیں۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا کہ عراق اور سیریا میں IS دہشت گردوں کے خلاف کامیابی مڈل ایسٹ میں خانہ جنگی اور تقسیم کے بیج بونے کی سازشوں کی شکست ہے۔ خامنائی نے ریولیوشنری گارڈز کے کمانڈر میجر جنرل قاسم سلیمانی کے خط کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ سلیمانی نے عراق اور سیریا میں IS کی شکست پر سپریم لیڈر کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ خط لکھا تھا۔ خامنائی نے کہا کہ اس خطرناک اور کینسر زدہ پھوڑے کو ختم کر کے آپ نے نہ صرف خطے کے ملکوں بلکہ مسلم دنیا اور پوری قوموں اور انسانیت کی خدمت کی ہے۔ انہوں
انہوں نے سیریا اور عراق میں آئیس کا صفایا کرنے پر ریولیوشنری گارڈز کی کوششوں کو سراہا۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ آئیس کے خلاف اس فتح سے اسرائیل کی مزاحمت کرنے والی طاقتوں اور محاذ کو تباہ کرنے کی سازشوں کو دھکا لگا ہے۔ اس سے امریکہ کی موجودہ اور پچھلی حکومتوں اور خطے میں ان کی کٹ پتلی حکومتوں کو بھی شکست ہوئی ہے، جنہوں نے دہشت گرد گروپوں کو پیدا کیا اور ان کی ہر طرح سے مدد کی تاکہ وہ مڈل ایسٹ میں چھا جائیں اور صہیونی اسرائیل کی مدد کر سکیں۔ سپریم لیڈر نے وارننگ دی کہ اب بھی دشمن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جن لوگوں نے آئیس جیسے گروپوں کو بنانے کے لیے کام کیا ہے وہ پھر سے کسی نہ کسی شکل میں نئی سازشیں کر سکتے ہیں۔ خامنہ ای نے ایسی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے چوکس رہنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے عراق اور سیریا میں آئیس کے صفائے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کامیابی سے ایک بار پھر یہ ظاہر ہو گیا کہ دہشت گردی اور اس کے سرپرستوں کو یقیناً ناکامی ہاتھ لگے گی۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں سرحدیں بدلنے کی کوئی بھی کوشش ناکام ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران دہشت گردوں کے صفائے تک ان کے خلاف لڑائی جاری رکھے گا۔ روحانی نے رشیا کے سوچی شہر میں ایران ترکی رشیا سمٹ میں شرکت کے لیے روانہ ہونے سے پہلے یہ بات کہی۔ انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف عراق اور سیریا کی کامیابیوں کی تعریف کی اور دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں ایران اور حزب اللہ کے رول کا ذکر کیا۔ روحانی نے کہا کہ ایران کو پہلے دن سے ہی یہ بات معلوم تھی کہ بعض ملک اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے دہشت گردوں کا استعمال ایک آلے کے طور پر کر رہے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل خطے میں اپنے مقصد حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ایران کے صدر نے مڈل ایسٹ کی صورتحال پر فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے خطے میں تناؤ کو بھڑکانے کی امریکہ اور اسرائیل کی کوششوں پر تنقید کی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ سوچی میٹنگ سے سیریا کے ایک بہتر مستقبل کا راستہ صاف ہوگا۔ ایران اور ترکی کے لیڈر سے ملاقات سے پہلے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکہ، سعودی عرب، اسرائیل اور ایجپٹ کے لیڈرز کے ساتھ ٹیلی فون پر سیریا بحران کے بارے میں بات چیت کی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بات چیت میں پوٹن نے ٹرمپ کو سیریا کے صدر بشار الاسد سے اپنی پیر کی ملاقات کے بارے میں بتایا۔ پوٹن نے سیریا کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی اتحاد کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ رشین حکومت نے اس بات چیت کو بامقصد بتایا۔ ٹرمپ نے رشیا کے صدر کے ساتھ اپنی 1 گھنٹے کی بات چیت کو بہت اچھی قرار دیا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ دونوں لیڈرز نے سیریا کے بارے میں قراردادوں پر عمل آوری کی اہمیت پر زور دیا۔ اس بات چیت کے دوران دونوں لیڈرز نے ایران نیوکلیئر ڈیل، افغانستان کی صورتحال، یوکرین کے حالات اور کوریا میں تناؤ کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ کرملن نے بتایا کہ رشیا نے ایران نیوکلیئر ڈیل پر عمل آوری کی اہمیت جتائی۔ رشیا کے صدر پوٹن نے سعودی عرب کے شاہ سلمان، اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو اور ایجپٹ کے صدر عبد الفتاح السیسی سے بھی الگ الگ بات چیت کی۔ اس بات چیت کے دوران پوٹن نے سیریا کی حکومت اور اپوزیشن کو ایک میز پر لانے کے لیے بھی پہل کی۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں دہشت گردی کے موضوع پر ایک عالمی کانفرنس شروع ہوئی۔ اس کانفرنس میں دنیا کے 90 ملکوں سے 500 سے زیادہ علماء حصہ لے رہے ہیں، جن میں ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء شامل ہیں۔ سعد حریری نے لبنان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنا استعفیٰ ملتوی کر دیا ہے اور کہا کہ وہ ملک کی حفاظت اور سیکیورٹی کی برقراری کے لیے صدر مشیل عون کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ سعد حریری نے لبنان کے صدارتی محل میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج میں نے صدر کو استعفیٰ پیش کیا۔ انہوں نے مجھ سے خواہش کی کہ میں استعفے کی وجوہات کے بارے میں بات چیت کروں اور میں نے اسے قبول کر لیا۔ میں ہمارے اتحاد کو مضبوط کرنے اور اندرونی مسائل کو حل کرنے کے لیے بات چیت کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ بعض اندرونی مسائل سے ہمارے عرب بھائیوں کے ساتھ تعلقات متاثر ہوئے ہیں۔ حریری نے دارالحکومت بیروت میں مشیل عون کے ساتھ ملاقات کے بعد قوم سے خطاب کیا۔ اس سے پہلے مشیل عون اور لبنان کے دوسرے لیڈرز نے لبنان کی آزادی کے 74ویں دن کی تقریب میں حصہ لیا اور سالانہ پریڈ دیکھی۔ سعد حریری منگل کی رات فرانس، سائپرس اور ایجپٹ کے دورے کے بعد بیروت پہنچے۔ انہوں نے صدر مشیل عون کے علاوہ پارلیمنٹ کے اسپیکر نبیل بیری سے بھی ملاقات کی اور آزادی کی پریڈ میں حصہ لیا۔ 74 سال پہلے فرانس نے لبنان کو آزادی دی تھی، جو پہلی عالمی جنگ کے بعد اس کی کالونی بن گیا تھا۔ بعد میں حریری نے بیروت میں اپنے حامیوں سے بھی ملاقات کی۔ سعد حریری نے 2 ہفتے پہلے سعودی عرب سے تقریر کرتے ہوئے وزیر اعظم کی حیثیت سے استعفے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد لبنان اور مڈل ایسٹ میں ہلچل مچ گئی تھی۔ اپنی تقریر میں سعد حریری نے ایران اور اس کی اتحادی حزب اللہ پر خطے میں دخل اندازیوں کا الزام لگایا تھا اور کہا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ لبنان کے عہدیداروں نے الزام لگایا تھا کہ سعد حریری کو سعودی عرب نے حراست میں رکھا گیا ہے، لیکن انہوں نے ان دعووں کو رد کر دیا۔ سعد حریری نے سعودی عرب سے جو الزامات لگائے تھے انہیں حزب اللہ نے مسترد کر دیا تھا۔ حزب اللہ نے ان کے استعفے کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔
इस दौरान एक्सपर्ट्स ने कहा कि इस तकरीर में साद हरीरी का लबो लहजा बदला हुआ था। उन्होंने इस मरतबा ईरान या हिजबुल्लाह का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि वो मुल्क की तमाम सियासी जमातों के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। लबनान में एक मिली जुली हुकूमत काम कर रही है जिसमें हिजबुल्लाह भी शामिल है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि उनकी तकरीर से ये बात साफ जाहिर है कि बंद दरवाजों के पीछे काफी बातचीत हुई। समझा जा रहा है कि यह इस्तीफा हिजबुल्लाह के असर और रसूख को दबाने के लिए सऊदी अरब की एक कोशिश थी, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये दाव उल्टा पड़ गया, जिसका सबूत चारशंबे की तकरीर में साद हरीरी का नरम लबो लहजा है। साद हरीरी पिछले हफ्ते सऊदी अरब से पेरिस पहुंचे थे और वहां सदर इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की थी। उन्होंने वहीं ऐलान किया था कि वो लबनान की आज़ादी के दिन की तकरीब में हिस्सा लेंगे। सऊदी अरब के अखबार अरब न्यूज ने बताया कि साद हरीरी ने सदर मिशेल ओन की दरखास्त पर अपना इस्तीफा रोक दिया है। उन्होंने कहा कि लबनान की तमाम पार्टियों को मुल्क को खित्ते के बहरानों से बाहर निकालने के लिए काम करना चाहिए। सऊदी कैबिनेट की एक मीटिंग शाह सलमान की सदारत में हुई, जिसमें खित्ते की सूरत हाल, अरब लीग की हालिया मीटिंग और दूसरे मामलात पर गौर किया गया। कैबिनेट की यह मीटिंग रियाद के अल यमामा पैलेस में हुई। इस मौके पर कहा गया कि ईरान को उन ग्रुपों की मदद से बाज आ जाना चाहिए जो खलीजी मुल्कों में मसलकी टकराव पैदा कर रहे हैं। यह भी कहा गया कि ईरान अरब मुल्कों में सरगर्म लश्करों की माली मदद भी बंद करे। सऊदी कैबिनेट ने फलस्तीन मसले पर यूनाइटेड नेशंस में अपनी कोशिशें जारी रखने का ऐलान किया। कैबिनेट ने काबुल में दहशतगर्द हमले की भी मजम्मत की। इसके अलावा मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत की गई। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे पाकिस्तान की अदालत ने दिया हाफिज सईद को रिहा करने का हुक्म और हार्दिक पटेल ने आखिरकार कांग्रेस की तायीद कर दी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। रशिया के सूची शहर में पुतिन रूहानी एर्दवान मीटिंग। आईएस दौर के बाद के मिडल ईस्ट पर गौर। सीरियन अपोजिशन से बातचीत का मंसूबा। रियाद में सीरिया के अपोजिशन लीडर्स की मीटिंग। आदिल अल जुबैर ने कहा अवाम के मुतालिबे पूरे किए जाएं। आईएस के खिलाफ फतेह से मिडल ईस्ट में अमेरिका और इसराइल की साजिशें नाकाम बना दी गईं। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर को खामनाई का जवाबी खत। पुतिन ने बशार अल असद से मुलाकात के बाद की डोनाल्ड ट्रंप और शाह सलमान से बातचीत। नेतन्याहू और सीसी को भी किया फोन। साद हरीरी लबनान पहुंचे। सदर मिशेल ओन से मुलाकात के बाद इस्तीफा मुलतवी कर दिया। बेरूत में हरीरी का लबो लहजा नरम पड़ गया। खिताब में ईरान और हिजबुल्लाह का जिक्र तक नहीं। शाह सलमान की सदारत में सऊदी कैबिनेट की मीटिंग। ईरान से कहा हिजबुल्लाह जैसे ग्रुपों की मदद से बाज आ जाए। सऊदी अरब में एहतियात से रहें। स्टेट डिपार्टमेंट ने अमरीकी शहरियों को किया खबरदार। बोस्निया के कसाई रात को मिलरडिच को जिंदगी भर कैद की सजा। मुसलमानों की नस्ल कुशी का मुजरिम करार दिया गया। जद्दा में हर तरफ पानी। बारिश और सैलाब से आम जिंदगी ठप। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को 1992 से 1995 तक लड़ी जाने वाली बोस्निया जंग के दौरान ज्यादतियों के केस में साबिक बोस्नियाई सर्ब फौजी लीडर रात को मिलरडिच को जिंदगी भर जेल में रखने की सजा दी गई है। मिलरडिच के वकीलों ने मुकदमे की कार्रवाई रोकने की दरखास्त की थी, लेकिन जज ने इसे रद्द कर दिया। मिलरडिच पर नस्लकुशी के 2, इंसानियत के खिलाफ जराइम और जंगी जराइम के 9 जुर्म साबित हुए। साबिक यूगोस्लाविया में 1992 से 1995 तक ये जंग लड़ी गई थी, जिसके दौरान 1 लाख लोग हलाक हुए थे और 2.2 मिलियन
لوگ بے گھر ہوئے تھے۔ یہ مقدمہ 2012 میں انٹرنیشنل کرمنل ٹریبیونل ہیگ میں شروع ہوا تھا۔ میلیڈچ پر نسل کشی کے الزامات لگائے گئے تھے۔ اس پر جولائی 1995 میں سربینیکا شہر میں ہزاروں مسلمان مردوں اور بچوں کے قتل عام کا الزام تھا۔ یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد یورپ میں ہونے والا سب سے بدترین قتل عام تھا۔ میلیڈچ کو 2011 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ مقدمہ 530 دن چلا، جس کے دوران 500 سے زیادہ گواہوں کے بیان ریکارڈ کیے گئے اور 10,000 ثبوت پیش کیے گئے۔ میلیڈچ کو بوسنیا کا قصائی کہا جاتا تھا۔ وہ اس بوسنیائی سرب فوج کا کمانڈر تھا جس نے جولائی 1995 میں سربنیکا شہر میں داخل ہو کر قتل عام کیا تھا اور 8,000 مسلمان مردوں اور بچوں کو الگ الگ کرتے ہوئے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ 1995 میں بلقان جنگ ختم ہونے کے بعد میلیڈچ فرار ہو گیا تھا اور 16 سال بعد اسے پکڑا گیا۔ سربیا کے سابق صدر سلوبودان میلوسیوچ کو 2001 میں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن مقدمے کے دوران ہی وہ مر گیا، جس کی وجہ سے اس کے خلاف کیس پورا نہیں ہو سکا۔ جج الفونسوس اوری نے میلیڈچ کی کمان میں فوج کی طرف سے کیے گئے جرائم کو پڑھ کر سنایا، جن میں بوسنیائی لڑکیوں اور عورتوں کا بڑے پیمانے پر ریپ، بوسنیائی قیدیوں کو انتہائی برے حالات میں رکھنا، ان کے ساتھ مار پیٹ کرنا، انہیں بھوکا پیاسا اور بیمار رکھنا، سراجیوو شہر کے شہریوں کو شلباری کرتے ہوئے اور فائرنگ کرتے ہوئے دہشت زدہ کرنا، بوسنیائی گھروں اور مسجدوں کو جلانا شامل ہے۔ جولائی 1995 میں سرب فوج نے سربینیکا شہر کا گھیراؤ کیا تھا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے اس شہر کو محفوظ زون قرار دیا تھا اور 600 ڈچ سپاہی یونائیٹڈ نیشنز کی طرف سے تعینات تھے اور شہر کی نگرانی کر رہے تھے۔ ان کے پاس زیادہ ہتھیار نہیں تھے۔ سرب لیڈر نے اس شہر پر حملہ کر دیا تھا۔ جیسے ہی جج نے فیصلہ سنایا، سربینیکا قتل عام میں مارے جانے والے لوگوں کی ماؤں نے تالیاں بجائیں۔ دوسری طرف میلیڈچ کے بیٹے نے کہا کہ مجھے حیرت نہیں ہوئی، پہلے سے ہی عدالت جانبدار رہی۔ اس موقع پر عدالت میں کافی جذباتی منظر دیکھے گئے۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سعودی عرب کا دورہ کرتے ہوئے احتیاط سے رہیں۔ اس وارننگ میں دہشت گردی کے خطرات اور یمن سرحد کے پار سے تشدد پھیلنے کے اندیشے کا حوالہ دیا گیا۔ یہ وارننگ ایک ایسے وقت جاری کی گئی جب حال ہی میں یمن سے سعودی عرب میں بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا گیا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ پچھلے 1 سال سے باغیوں نے سعودی عرب میں کئی لمبی دوری تک وار کرنے والے میزائل فائر کیے ہیں جو ریاض اور جدہ تک پہنچے۔ انہوں نے اپنے ارادے ظاہر کر دیے کہ وہ آگے بھی ایسا کرتے رہیں گے۔ 4 نومبر کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پر یمن کے الحوثیوں کی طرف سے ایک میزائل فائر کیا گیا تھا جو کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب گرا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے امریکی ملازمین اور ان کے خاندانوں پر پابندی لگائی کہ وہ یمن سرحد کے علاقوں سے دور رہیں۔ حماس کے رکن اور قاہرہ بات چیت میں حصہ لینے والے صلاح الدین بردویل نے کہا کہ تمام فلسطینی گروپس نے 2011 کے صلح کے فارمولے پر عمل سے اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے درمیان سمجھوتا قوم کے لیے خوشخبری اور غیر معمولی کامیابی ہے، اسے ناکام بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ قاہرہ سے ایک ویڈیو بیان میں صلاح الدین بردویل نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ایجپٹ کی انٹیلیجنس نے فلسطینیوں میں صلح کے سمجھوتے کو عملی شکل دینے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لی ہے۔ حماس لیڈر نے کہا کہ سمجھوتے کے تحت غزہ پٹی کے لیے ایک ملی جلی انتظامی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ بات کرتے ہیں سعودی عرب میں بارش کی۔ سعودی عرب کے کئی شہروں خاص طور پر جدہ میں بارش سے لوگوں کو کافی تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ سول ڈیفنس کے عہدیداروں نے مکہ ریجن میں 400 سے زیادہ لوگوں کو بچایا جو بارش میں پھنس گئے تھے۔ اس کے علاوہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سینکڑوں کالز کا جواب دیا گیا۔ بارش کے دوران بجلی کے شاک لگنے سے کم 2 لوگ ہلاک ہو گئے اور 3 کی حالت نازک ہے۔ مکہ میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر نے بتایا کہ علاقے میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ لوگوں کو وارننگ دی گئی کہ وہ اپنے گھروں میں ہی رہیں۔ مکہ کے گورنر پرنس خالد الفیصل صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس دوران سعودی عرب کے اٹارنی جنرل شیخ سعود المجیب نے جدہ صوبے اور مکہ ریجن کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ بارش اور سیلاب سے متعلق معاملات سے نمٹنے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ اس دوران سعودی عہدیداروں نے امدادی سرگرمیوں کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور اس پر عمل شروع کر دیا۔ بارڈر گارڈز کے ترجمان میجر فارس المالکی نے تمام شہریوں سے کہا کہ وہ عہدیداروں کی ہدایتوں پر عمل کریں۔ جدہ سے ملنے والی خبروں میں کہا گیا کہ بارش کی وجہ سے کئی سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں اور ٹریفک ٹھپ ہو گئی۔ عہدیداروں نے شہر کے انڈر پاس بند کر دیے۔ شہر میں سیلاب کی صورتحال ہے اور ہر جگہ پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ کئی گاڑیاں خراب ہو گئیں اور بے شمار شہری پھنس کر رہ گئے۔ جدہ میں ایک مکان کی دیوار گرنے سے ایک شخص ہلاک ہو گیا اور 3 لوگ زخمی ہوئے۔ بارش کا سلسلہ 4 شنبے کو بھی جاری رہا اور ایسی وارننگ دی گئی ہے کہ آنے والے کچھ دن اور بارش ہو سکتی ہے۔ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹس معمول کے مطابق جاری رہی۔ حال ہی میں یعنی کچھ سال پہلے جدہ میں اسی طرح کی بارش ہوئی تھی جس سے کافی جانی نقصان ہوا تھا۔ جدہ اور سعودی عرب کے دوسرے مقامات پر اسکول کالجز بند کر دیے گئے۔ جدہ شہر عملاً ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔
जिम्बाब्वे के साबिक नायब सदर एमरसन मंगावा जुमे को मुल्क के नए सदर की हैसियत से हलफ लेंगे। जिम्बाब्वे के सरकारी टेलीविजन ने यह बात बताई। पता चला है कि मंगावा चारशंबे की रात दारुल हुकूमत हरारे पहुंचे। 75 साल मंगावा 6 नवंबर के बाद से मुल्क में नहीं थे, जब उन्हें रॉबर्ट मुगाबे ने नायब सदर की हैसियत से हटा दिया था। इसके बाद ही मुल्क में ताज़ा बहरान पैदा हुआ। रॉबर्ट मुगाबे ने, जिन पर जबरदस्त दबाव था, मंगल की रात सदर की हैसियत से इस्तीफे का ऐलान किया था। नायब सदर की बरतरफी के बाद पिछले दिनों फौज ने मुगाबे के खिलाफ बगावत कर दी थी। मंगावा के जिम्बाब्वे की फौज के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। साबिक सदर मुगाबे की बीवी ग्रेस ने हाल ही में कहा था कि मंगावा बगावत की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने मंगावा को एक बुज़दिल भी कहा था। इस दौरान अफ्रीकी यूनियन ने रॉबर्ट मुगाबे के इस्तीफे पर खुशी का इजहार किया और कहा कि अवाम इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली चाहते हैं। रॉबर्ट मुगाबे के इस्तीफे के ऐलान के साथ ही जिम्बाब्वे के लोगों ने सड़कों पर उतरते हुए जश्न मनाया। अब देखते हैं अपने मुल्क की कुछ खबरें। गुजरात में पटेल लीडर हार्दिक पटेल ने असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस की तायद का ऐलान कर दिया और कहा है कि अपोजिशन पार्टी ने पटेलों को रिजर्वेशन देने का मुतालबा कबूल कर लिया है। हार्दिक पटेल ने कहा कि कांग्रेस अपनी इलेक्शन मैनिफेस्टो में पटेलों के लिए रिजर्वेशन का वादा करेगी। अहमदाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। गुजरात में 9 और 14 दिसंबर को 2 मरहलों में इलेक्शन होने वाले हैं। इस दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने हार्दिक पटेल का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बीजेपी का तख्ता उलटने के लिए उनकी मिली जुली लड़ाई जारी रहेगी। पाकिस्तान के एक अदालती इदारे ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को नजरबंदी से रिहा करने का हुक्म दिया है। एक अदालती बोर्ड ने, जिसमें लाहौर हाईकोर्ट के जजेस शामिल हैं, हाफिज सईद की नजरबंदी 3 महीनों के लिए बढ़ाने की पंजाब हुकूमत की दरखास्त खारिज कर दी। बोर्ड ने कहा कि हुकूमत को हुक्म दिया जाता है कि वो जमात उद दावा चीफ हाफिज सईद को रिहा कर दे अगर वो किसी दूसरे केस में मुलजिम नहीं है। अगर हुकूमत उन्हें किसी दूसरे केस में गिरफ्तार नहीं करती है तो हाफिज सईद 1-2 दिन में रिहा हो सकते हैं। इस दौरान पंजाब हुकूमत के ओहदेदारों ने बताया कि हुकूमत किसी दूसरे केस में हाफिज सईद को हिरासत में लेने पर गौर कर रही है। एक ओहदेदार के हवाले से न्यूज़ एजेंसी PTI ने बताया कि हुकूमत मौजूदा हालात में हाफिज सईद को नहीं छोड़ सकती क्योंकि इसके नतीजे में आलमी सतह पर पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की हुकूमत से कहा है कि वो पहली मरतबा पथराव करने वाले लोगों के खिलाफ केसेस वापस ले ले। वजारत दाखिला के ओहदेदारों ने यह बात बताई। इस तरह कश्मीर वादी में नौजवानों के खिलाफ 4500 केस वापस लिए जा सकते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पहली मरतबा इंडियन एयरफोर्स के सखोई जंगी हवाई जहाज से कामयाबी से फायर किया गया। यह हिंदुस्तान की एक अहम कामयाबी है जिससे मुल्क की हवाई ताकत में इजाफा होगा। अब हिंदुस्तानी फौज जमीन, समंदर और हवा से इसके जरिए हमले कर सकती है। वजारत दिफा ने कहा कि इस मिसाइल ने खलीजी बंगाल में अपने टारगेट पर वार किया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। रशिया के सूची शहर में पुतिन, रूहानी, एर्दवान मीटिंग। IS दौर के बाद के मिडल ईस्ट पर गौर। सीरियन अपोजिशन से बातचीत का मंसूबा। रियाद में सीरिया के अपोजिशन लीडर्स की मीटिंग। आदिल अल जुबैर ने कहा अवाम के मुतालिबे पूरे किए जाएं। IS के खिलाफ फतेह से मिडल ईस्ट में अमेरिका और इसराइल की साजिशें नाकाम बना दी गईं। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर को खामनाई का जवाबी खत। पुतिन ने बशार अल असद से मुलाकात के बाद की डोनाल्ड ट्रंप और शाह सलमान से बातचीत। नेतन्याहू और सीसी को भी किया फोन। साद हरीरी लबनान पहुंचे। सदर मिशेल ओन से मुलाकात के बाद इस्तीफा मुलतवी कर दिया। बेरूत में हरीरी का लबो लहजा नर्म पड़ गया। खिताब में ईरान और हिजबुल्लाह का जिक्र तक नहीं। शाह सलमान की सदारत में सऊदी कैबिनेट की मीटिंग। ईरान से कहा हिजबुल्लाह जैसे ग्रुपों की मदद से बाज आ जाए। सऊदी अरब में एहतियात से रहें। स्टेट डिपार्टमेंट ने अमरीकी शहरियों को किया खबरदार। बोस्निया के कसाई रात को मिलडिच को जिंदगी भर कैद की सजा। मुसलमानों की नस्ल कुशी का मुजरिम करार दिया गया।
جدہ میں ہر طرف پانی، بارش اور سیلاب سے عام زندگی ٹھپ۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ ہم شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔